کاٹن کا لباس کتنی بڑی نعمت ہے. کاٹن کا لباس نہ ہو، عام موٹا کپڑا ہو یا مکس کپڑا، زمین و آسمان کا فرق ہے. اے سی میں تو پتہ نہیں چلتا، لیکن باہر نکلے تو پھر لگ پتہ جاتا ہے. نبی الاسلام کے اصحاب میں سے اکثریت کو یہ باریک لباس میسر نہیں تھا. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک تابعی آ کے عبداللہ ابن عباس سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ یہ جمعے کا غسل کرنا فرض ہے یا سنت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تو یہ فرض کیا گیا تھا. بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر مسلمان کے اوپر جمعے کا غسل کرنا واجب ہے. تو ابو داؤد کی اس حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو آبزرو کیا، ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ گرمیوں میں مسجد میں آتے تھے تو ان کا لباس موٹا ہوا کرتا تھا، پسینہ خشک نہیں ہوتا تھا، جسم سے بدبو آیا کرتی تھی. تو پھر آپ نے لازم قرار دے دیا کہ کوئی شخص بھی غسل کے بغیر نہیں آئے گا مسجد کے اندر. پھر اسی حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت دے دی ہمیں اور باریک لباس میسر آ گیا، تو ظاہر ہے باریک لباس میں تو پسینہ جلدی خشک ہو جاتا ہے، بدبو بھی نہیں پھیلتی. تو پھر اب تمہاری مرضی، خواہ جمعے کا غسل کر کے آؤ یا نہ کر کے آؤ. یعنی اصل مقصد یہ تھا کہ جمعے والے دن اکثریت کے پاس موٹا لباس ہوتا تھا، باریک لباس مہنگا تھا، اسے افورڈ کرنا مشکل تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی غزوہ خیبر کے بعد، مسلمانوں کے پاس مال آ گیا، تو پھر نبی الاسلام نے اسے سنت قرار دیا. وہ جو ایک واجبیت والا ایلیمنٹ تھا وہ اٹھ گیا. تو یہ حدیث بھی اس پر گواہ ہے کہ باریک لباس، ایسا لباس کہ جو آپ کو گرمی سے بچائے، آپ کا پسینہ ایڈریس کرے، اگلے زمانوں میں یہ ایک قیمتی چیز تھی، ہر بندے کو اویلیبل نہیں تھی. لہٰذا یہ آج ہمارے پاس چونکہ ایسے لباس اویلیبل ہیں تو ہم اسے بڑا لائٹ لے رہے ہیں. حالانکہ آج بھی لاکھوں نہیں کروڑوں بلکہ اربوں لوگ ہیں ایسے کہ جن کے پاس وہ لباس اویلیبل نہیں کہ جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو گرمی سے بچا سکے. پھر سردی میں بچانے کے لیے بھی موٹا لباس چاہیے، ادروائز تو کئی ایک بیماریاں لگ جائیں گی، لوگوں کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے سردی کی وجہ سے. تو اس میں امپلائڈ ہے، گرمی ہو سردی ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں لباس دیا ہے کہ اس کے ذریعے اپنی حفاظت کرو.